میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کے شروع ہونے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ اجتماع کی ساری مجالس سے ہم کو پورا نفع ملے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر مجلس میں ہر ساتھی شروع سے لے کر آخر تک رہنے کی نیت کرے کہ مجلس میں شروع سے رہیں گے اور آخر تک رہیں گے، تاکہ پوری بات سنیں، پوری بات سمجھیں۔ جب پوری بات سنیں گے، پوری بات سمجھیں گے تو ہی عمل پورا کر سکیں گے، اور عمل پورا کریں گے تو اس کا نفع پورا ملے گا۔ ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے ہر مجلس میں شروع سے لے کر آخر تک رہنے کی نیت کرنا کہ وہ آخر تک رہیں گے پورا مجمع۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مجلس میں پوری بات کو جاگ کر سننا، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ اب مجلس میں ہونے کے باوجود بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ زندگی کے رخ کو وہ بات صحیح کرتی ہے جو کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے پوری بات کو جاگ کر سننا، اور جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ ساری سونے کی نیتیں ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی اگر آپ بند ہونے لگے تو اپنے آنکھوں کو مل کر اپنی نیند کو دور کیا جائے تاکہ مجلس کی پوری خیر ہم کو ملے۔ پڑوسی بھی اپنے ساتھی کو دیکھتے رہیں، کوئی سونے لگے تو محبت سے اس کو اٹھا دے کہ اس کے ساتھ خیر خائی کی بات ہے۔ اسی کے بعد پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سننا کہ جسم بھی یہاں ہے اور یہ دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات صحیح جگہ پر پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ میں جتنی بات بھی سنیں گے اس پورے اجتماع میں، ہر مجلس میں عمل کی نیت سے بات کو سننا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو داد و دہیش کا نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور میں ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت سے ہم بات سنیں گے تو بات محفوظ بھی ہو جائے گی اور عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو ناسازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں عمل کی توفیق جو اللہ کی طرف سے ملے گی وہ آدمی کی نیت پر ملے گی۔ اس لیے ہر مجلس میں ہر بات کو عمل کی نیت سے سننا، اسی کے ساتھ میں اچھی طرح سنتے ہوئے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے، اچھی طرح کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ اس بات کو پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچائے۔ تو عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے، اور انسانیت تقریباً 700 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو سارے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک بات کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں خود جانا، اور جہاں تک نہیں جا سکے اور جتنوں تک نہیں جا سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں بہترین کام کرنے والے آدمی اور بہترین عملہ تیار کرنا۔
یہ پورے عالم میں بات کے پہنچانے کا مضبوط رخ ہے، اور ہماری محنت کا مضبوط رخ یہی ہے، اچھی طرح سمجھ کر، اچھی طرح کرتے ہوئے، اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا کام لے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا آپ کو۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی، اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ اتنا بڑا کام دے کر آپ کو اللہ نے بھیجا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا۔ یہ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ لیا کہ بنفس نفیس اپنے آپ کو اس محنت میں پوری طرح لگاتے ہوئے، تھکاتے ہوئے، مٹاتے ہوئے آپ نے حجاز میں کام کیا، اور آپ کا لمبے سے لمبا سفر نبوت کے بعد تبوک تک کا ہے، اور پورا عالم آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو خود اس محنت کو پوری طریقے سے کرتے ہوئے آپ نے 23 سال میں صحابہ کا بہترین سوالات کا مجمع تیار فرمایا، خود کرتے ہوئے اپنا عملہ بنایا، اپنا عملہ بنایا، اور صحابہ کی جماعت آپ کی زندگی کا آئینہ تھی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف دو جملوں میں ہوتا ہے، اور میں صحابہ کون ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکاء باللیل۔ فرمایا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو دن کے شہ سوار ہے، کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے راہب اور عبادت گزار ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں، اور آخر راتوں میں کر کے، مٹ کے، کھپ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ کرنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ صحابہ کی شان بتلائی۔ فرمایا بسام بالنہار و بکاء باللیل، دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔ اور یہی دونوں صفتیں آپ کی پوری زندگی میں کامل درجے میں سب سے زیادہ تھی۔ آپ کا دن دعوت اور تعلیم کے لیے، اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دن کا اکثر وقت آپ کا دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا اکثر حصہ آپ کا اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگتا تھا۔ اور یہی دونوں چیزیں صحابہ کے اندر میں منتقل ہوئی، دن میں محنت اور راتوں کو اللہ کے سامنے نماز میں، دعا میں، آہوزاری میں لگنا۔ اس لیے میرے دوستو، محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ کام کو اور محنت کو اچھی طرح سمجھ کر کرنا، اور اچھی طرح سمجھ کر کے کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی زندگی میں تیار کرنا۔ کام کی حفاظت ترقی کا یہی راستہ ہے کہ اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح آدمی تیار کرنا۔ صحابہ نے تابعین بنائے، پھر تابعین نے تبع تابعین کو بنایا، اس طرح عملے سے عملہ بنتا رہا، یہاں تک کہ بات صحیح شکل میں ہمارے تک پہنچی، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی اسی راستے سے۔ اس لیے ان باتوں کو سامنے رکھ کر پوری مجلس میں ہم سب کو رہنا ہے، کہ میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمجھنے کی اور پوری امت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے، اور اللہ نے اپنی سنت روئے زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی دینداری کے ساتھ جیے گا اور دینداری پر مرے گا، اللہ دنیا بھی اس کی اچھے سے اچھی بنا دیں گے، اور اس کی آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائیں گے۔
اور جو بے دینی کے ساتھ جیے یا بے دینی پر مرے، نتیجتاً اللہ اس کی دنیا بھی اجاڑیں گے اور اس کی آخرت ایسی اجڑے گی جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ